اور غم میں بھی کام آئیں گے, زندگی میں بھی کام آئیں گے, موت میں بھی کام آئیں گے, قبر میں بھی کام آئیں گے, میزان پر بھی کام آئیں گے, پل صراط پر بھی کام آئیں گے, میدان محشر میں بھی کام آئیں گے. کائنات کے ذرے ذرے میں اگر کام کسی ذات میں آنا ہے رب کے سوا تو ایک حضور کی ذات. اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ نمازوں میں خطبوں میں شادی غم میں, سبحان اللہ سبحان اللہ, نمازوں میں خطبوں میں شادی غم میں, نمازوں میں خطبوں میں شادی غم میں, غرض ذکر ہوتا ہے ہر جا تمہارا, غرض ذکر ہوتا ہے ہر جا تمہارا, ہے شجر و حجر میں بھی چرچا تمہارا, ہے شجر و حجر میں بھی چرچا تمہارا, پڑھا بے زبانوں نے کلمہ بڑی محبت سے پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا, پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا, شجر و حجر میں بھی چرچا تمہارا, شجر و حجر میں بھی چرچا تمہارا, بحکم خدا تم ہو موجود ہر جا, بحکم خدا تم ہو موجود ہر جا, بظاہر ہے طیبہ ٹھکانہ تمہارا, بظاہر ہے طیبہ ٹھکانہ تمہارا, بظاہر ہے طیبہ ٹھکانہ تمہارا, پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا, ہے شجر و حجر میں بھی چرچا تمہارا, ہے شجر و حجر میں بھی چرچا تمہارا. فترضا کی یہ پیاری پیاری صدا ہے, فترضا کی یہ پیاری پیاری صدا ہے, فترضا کی یہ پیاری پیاری صدا ہے, کہ ہوگا قیامت میں چاہا تمہارا, ہوگا قیامت میں چاہا تمہارا, بڑا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا, ہے شجر و حجر میں بھی چرچا تمہارا. الحمدللہ جس طرح یہ حضرات مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی حاضری اور زیارت کر کے آئے ہیں, دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سارے مسلمانوں کو وہاں کی حاضری اور زیارت نصیب فرمائے. اس طرح آج یہاں آقا کا ذکر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں, دعا کریں اللہ وہ دن نصیب کرے کہ مدینہ پاک کی پیاری پیاری سرزمین ہو اور ہم گناہ گار وہاں پر ہوں. یہ آقا کا کرم ہے, ورنہ ایک انسان کے قدم اور مدینہ پاک کی مٹی, ارے وہ تو وہ زمین ہے, مدینے کی وہ مٹی ہے کہ جہاں فرشتے حسرتیں کرتے ہیں کہ ہمیں آنکھیں رکھنے کا ہی موقع مل جائے. یعنی حقیقت جانیں کہ یہ رب کا بڑا کرم ہے گناہ گار مسلمانوں پر. وہاں پر تو جو بے گناہ فرشتے ہیں نا, وہ آرزویں تمنائیں کرتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں مدینہ پاک میں سر پیشانی رکھنے کا موقع مل جائے, لیکن ان کو زندگی میں ایک دفعہ اجازت ہے صرف. حقیقت بات ہے مدینہ پاک پہنچنا بڑی خوش نصیبی. سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں, کہاں فرشتے اور کہاں ہم گناہ گار. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک, اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک, اللہ اکبر
اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے۔ فرشتے وہاں تمنا کرتے ہیں کہ کسی طرح مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو جائے، ہمیں پیشانی اس زمین پر رکھنے کا موقع مل جائے، لیکن ان کے لیے کیا ہے، زندگی میں ایک دفعہ آ سکتے ہیں۔ 70,000 فرشتے صبح حضور کے دربار میں آتے ہیں اور وہ سلام پڑھتے رہتے ہیں، اور پھر 70,000 شام کو آتے ہیں۔ ایک جماعت 70,000 کی درود و سلام پڑھ کر جاتی ہے، دوسری آ جاتی ہے، دوسری جاتی ہے، تیسری آ جاتی ہے، تیسری جاتی ہے، چوتھی آ جاتی ہے، چوتھی جاتی ہے، پانچویں آ جاتی ہے۔ جس دل سے میرے آقا نے اس سبز گنبد میں تشریف رکھی ہے، آج تک یہی معمول ہے کہ 70,000 کی ایک پارٹی آتی ہے اور دوسری آتی ہے پہلی چلی جاتی ہے، دوسری آتی ہے پہلی چلی جاتی ہے، لیکن اللہ کے فرشتے اتنے ہیں کہ جو ایک دفعہ حاضری دے چکا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ گناہگاروں پر کتنا کرم ہے۔ آپ نے جی کتنی دفعہ حاضری دی؟ جی ایک دفعہ۔ آپ نے جی کتنی دفعہ دی؟ 2 دفعہ۔ آپ نے کتنی دفعہ دی؟ 5 دفعہ۔ آپ نے کتنی دفعہ دی؟ 10 دفعہ۔ آپ نے کتنی دفعہ دی؟ 50 حج کیے، 50 دفعہ حاضر ہوئے ہیں، اور آپ نے جی مجھے تو حضور نے مدینہ پاک میں منظور فرما لیا۔ ہزاروں ایسے ہیں کہ جو یہاں سے گئے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ سچا عشق ہو، حضور کی محبت ہو، اور پھر دیکھو آقا تمہیں قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تمہارا سارا انتظام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ جب بھی آپ سمجھو کہ جانے میں رکاوٹ ہو گئی ہے، سمجھنا ادھر سے رکاوٹ نہیں، وہ تو سخی داتا ہے، ان کا لنگر تو ہر وقت جاری ہے، وہ تو کبھی کسی سائل کو خالی موڑتے ہی نہیں، انکار کرتے ہی نہیں۔ جب کسی کے جانے میں رکاوٹ پڑے تو سمجھنا اپنی طرف سے ہی کوئی کمزوری ہے۔ یہ بات ہے، ان کے یہاں کمی نہیں ہے، جھولی ہی اپنی تنگ ہے، ان کے یہاں کمی نہیں۔ ان کا تو دربار کھلا ہوا ہے، دنیا آ رہی ہے، فیض لے رہی ہے، اور جھولیاں بھر بھر کر جا رہی ہے، ان کے یہاں کمی نہیں ہے۔ کیوں ہو؟ ان کو تو رب نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے پیارے محبوب کوئی خالی ہاتھ سائل نہیں موڑنا۔ کوئی سائل سوال کرنے بھیک لینے آ جائے، جب ہم نے آپ کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں، ساری کنجیاں خزانوں کی محبوب آپ کے ہاتھ میں دے دی ہیں، تو آپ کے در کا سوالی خالی جائے کیوں؟ ان کے یہاں تو خالی جانا تو بڑی چیز ہے، وہ تو نہیں کسی کو کہتے ہی نہیں، انکار تو کرتے ہی نہیں۔ ارے وہ تو انکار جب کرے کہ جب ان کے خدا نے کبھی انکار کیا ہو، جب ان کے خدا نے کہہ دیا محبوب تیرا ایک ہاتھ میرے خزانوں میں ہے اور ایک تیری امت کی جھولیوں میں ہے، خزانوں سے لیے جاؤ، امت کو دیے جاؤ، تو بھیا حضور کو کیا پڑی ہے کہ ہاتھ تنگ کر کے کسی کو خالی لوٹائے؟ دیکھو حضور کا نام نامی اس میں گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور کے نام نامی اس میں گرامی کے حروف ہیں، ان پر غور کریں۔ پہلے ہے میم، اور پھر ہے بڑی ہے، اس کے بعد پھر ہے میم، اور اس کے بعد پھر ہے دال۔ یہ کتنے حرف ہوئے؟ 4 حرف۔ میم ہے اور پھر میم تو پھر دال۔ تو پہلی میم کے بعد آتی ہے اور ہے کے بعد ہے پھر میم۔ جو دوسری میم ہے اس کے اوپر ہے شد، جو دوسری میم ہے اس کے اوپر ہے تشدید، جس کو بولتے ہیں شد ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جو شد والا حرف ہوتا ہے نا، اس کا تعلق دونوں طرف ہوتا ہے، اپنے ماقبل بھی ہوتا ہے اور اپنے ماں بعد بھی ہوتا ہے۔ اب اس کا ماقبل کون ہے اور اس کا ماں بعد کیا ہے؟ دال۔ تو جو دوسری میم ہے اس کا تعلق ہے دونوں طرف، ہے سے بھی ہے اور دال سے بھی ہے۔ تو جوڑ جب کریں گے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو کس طرح پڑھاتے ہیں؟ ہے زبر میم ہم اور میم زبر دال مد۔
تو جب تک آپ اس میم کو شد والے حرف کو دونوں طرف نہیں ملائیں گے اس کی ہجو نہیں ہو سکتی، اس کا جوڑ نہیں ہو سکتا. تو میم کا تعلق ادھر ہے سے بھی ہے اور ادھر دال سے بھی ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ عاشقوں نے یہاں پر اشارہ کیا ہے کہ میم سے مراد ہے حضور کی ذات گرامی، اور ہے سے مراد ہے حق تبارک و تعالی، اور دال سے مراد ہے دنیا حضور کی گناہگار امت. تو میم کا تعلق ادھر حق سے ہے اور ادھر دنیا سے ہے. ایک ہاتھ حضور کا اللہ کے خزانوں میں ہے اور ایک حضور کی امت کی جھولیوں میں ہے. ادھر سے لیے جاتے ہیں ادھر دیے جاتے ہیں. نہ وہاں کمی ہے نہ یہاں کمی ہے. حضور کے دربار میں تو کمی جب ہو جب رب کے یہاں کمی ہو، اور جب رب کے خزانے بڑے ہیں تو مصطفیٰ کے خزانوں میں کمی کیوں ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ محمد مصطفیٰ کچھ دے نہیں سکتے یا ان کے یہاں کچھ نہیں ہے تو اس کا کہنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میاں رب کے یہی کچھ نہیں ہے. تو پھر وہ حضور کے گستاخ نہیں رب کے گستاخ ہیں. جب رب کے خزانے بھرے ہیں تو پھر حضور محمد مصطفیٰ کیوں دینے میں بخل کرے؟ رب نے تو فرما دیا دیے جاؤ، ہم سے لیے جاؤ تو دیے جاؤ. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. او میاں جب ایسا کریم سخی مل گیا کہ جس کے خزانے بھی بھرے ہیں اور ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں غم کیوں ہو؟ ناتوانی کا علم ہم وفا کو کیوں ہو؟ ناتوانی کا علم ہم وفا کو کیوں ہو؟ ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے. ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے. ہمیں کیوں غم ہو؟ ہمارا آقا جو موجود ہے، حیات النبی جو موجود ہے، اللہ کے پیارے محبوب جو موجود ہے، اسی لیے جاتے ہیں حضور کے دربار میں کہ اس دربار کی اس روضہ مقدس کی زیارت کر کے آ جاؤ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بس ٹکٹ ہو. آئیے میں بتاؤں آپ کو کہ یہ حج جو ہے زیارت کا تو حساب ہی کوئی نہیں. حضور کے روضہ پاک کی زیارت جو ہے نا اس کی گنتی کوئی نہیں. حج کی تو گنتی ہے، حج کی تو نیکی مقرر ہے، اس کا ثواب مقرر ہے کہ بھئی یہ کام کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا، یہ کام کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا. لیکن جو حضور کے روضہ پاک کی حاضری دے گا اس کو کیا ملے گا؟ کبھی غور کیے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے تشریف لائے مینا میں. طبرانی کی حدیث ہے جب آپ مینا کی مسجد میں بیٹھے تھے تشریف فرما تھے تو دو آدمی آئے، ایک قبیلہ بنی ثقف سے تعلق رکھتا تھا اور ایک انصاری تھا. یہ دونوں حضور کے دربار میں آئے اور آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کچھ پوچھنے آئے، ہم کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم سوال کرنا چاہتے ہو، چاہو تو سوال کر لو اور مجھ سے جواب سن لو، اور اگر چاہو تو تمہارا سوال بھی میں بتا دیتا ہوں اور اس کا جواب بھی میں بتا دیتا ہوں. قربان جائیے ان کی علم شریف. صاحب حضور نے فرمایا صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نے فرمایا چاہو تو سوال کرو اور مجھ سے جواب لے لو، اور چاہو تو خاموش بیٹھ جاؤ، تمہارا سوال بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں، تمہارا جواب بھی میں بتا دیتا ہوں. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ سوال بھی آپ بتائیں جواب بھی آپ بتائیں؟ میرے آقا نے فرمایا تو بیٹھ جاؤ، سنو کہ تم گھر سے کس ارادے سے نکلے. ان دونوں کو فرمایا کہ تم اپنے گھر سے اس لیے اس ارادے سے نکلے ہو کہ حضور سے پوچھیں کہ گھر سے چل کر خانہ کعبہ پہنچنے میں کیا ثواب ملتا ہے اور کیا نیکی ملتی ہے. اس کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کر کے جو 2 رکعت نماز نفل طواف کی پڑھتے ہیں اس نفل طواف پڑھنے میں کرنا کیسا ہے اور اس میں کیا ثواب ملتا ہے. اور اس کے بعد صفا اور مروہ جو 2 چھوٹی چھوٹی پتھر کی پہاڑیاں ہیں ان کے درمیان میں دوڑ لگانے میں سعی کرنے میں یہ کیسا ہے اور ثواب کیا ملتا ہے.
اس کے بعد میدان عرفات میں جا کر سارا دن وہاں گریا اور زاری کرنا، رب کی یاد کرنا، یہ شاید اس میں ثواب کیا ملتا ہے؟ اس کے بعد مینا میں واپس 10 تاریخ کو آ کر جو شیطان کو، تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہ پیسہ ہے۔ اور اس کے بعد جب قربانی کرتے ہیں تو قربانی کے اندر کیا ثواب ہے، اور اس کے بعد جب سر منڈواتے ہیں، سر پر اس طرح پھرواتے ہیں تو اس کے اندر کیا ثواب ہے، اور اس کے بعد جب آخری طواف افاضہ جو حج کا رکن ہے آ کر کے مکے میں کرتے ہیں تو اس میں کیا ثواب ہے، تم یہ ساری چیزیں مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے۔ وہ کہنے لگے خدا کی قسم اللہ گواہ ہے کہ جتنی چیزیں حضور نے فرمائی ہیں ہمارے ذہن میں صرف یہی سوال تھے، اس کے بغیر ہم کوئی اور سوال لے کر نہیں آئے تھے یا رسول اللہ، ہماری خواہش یہ ہے، اس لیے ہمارے حضور نے فرمایا لو بھائی اب اس کا تم حساب بھی سن، اس کا ثواب بھی سن لو۔ یہ جو حاجی حج کر کے آئے نا، ان کو سن کر کے خوشی حاصل کرنی چاہیے، خوش ہو جائیں گے۔ کیسا مجدہ میرے آقا نے سنایا، فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے حج کرنے کے لیے کعبے کے ارادے سے نکلے، جو کعبہ کے ارادے سے نکلے، یہ تو میں بتا رہا ہوں آپ کو حج کے ارکان کا درجہ کہ کیا کیا ملتا ہے، اور آخر میں بتاؤں گا کہ حضور کے روزے پر جانے سے کیا ملتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو اپنے گھر سے نکلے حج کرنے کے لیے تو خانہ کعبہ پہنچنے تک ہر قدم کے بدلے میں اس کا ایک گناہ مٹا دیا جائے گا اور اس کی ایک خطا معاف کر دی جائے گی، ایک درجہ اس کا بلند کر دیا جائے گا۔ اب اندازہ لگائیے کہ جو شخص اپنے گھر سے چلا ہو اور پھر پاکستان سے چلا ہو، پھر سکر سے چلا ہو، 300 میل تو یہاں سے کراچی تک ہی بن جاتا ہے، پھر یہاں سے کراچی سے لے کر کے جدہ اور جدہ سے مکہ مکرمہ، اور پھر اس کی اب قدم گنیے کہ اگر انسان پیدل چلے تو کتنے قدم بنے، تو ہر قدم کے بدلے میں ایک نیکی لکھی گئی، ایک گناہ معاف کیا گیا۔ درمیان میں ایک بات مجھے اور بھی حدیث یاد آ گئی، وہ بھی آپ کو سناتا چلوں۔ ہمارے جو بھائی صاحب ہیں نواب علی صاحب، یہ بڑے فارغ ہیں، یہ جو ثواب تو ہر جی کو ملتا ہے، جو بھی حج کرنے جائے گا اس کو ثواب ملے گا، لیکن ان کو ایک اور بھی زیادہ ثواب ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں یا باپ کو ایک دفعہ محبت بھری نظر سے دیکھے تو اس کو پورے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو جس نے سکھر سے لے کر کے سارے سفر میں اپنی والدہ کی خدمت کی ہو، تو کتنی دفعہ انہوں نے اپنی والدہ کی صرف دیکھا ہی نہیں ہوگا بلکہ ان کی خدمت کی ہوگی، تو کتنے ان کے حج لکھے گئے ہوں گے اور کتنے عمرے لکھے گئے۔ کیا بات ہے، بہت بڑی یہ سعادت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نصیب کرے۔ بہرحال حضور نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے مکہ مکرمہ آئے تو اس کو ہر قدم کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ اس کا مٹا دیا جاتا ہے۔ فرمایا اب جب وہ طواف کر کے 2 رکعت نماز نفل طواف کی پڑھے تو اس کو پھر کیا ثواب ملتا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے ایک مسلمان غلام کسی کا ہو اور اس کو خرید کر کے آزاد کر دیا۔ فرمایا 2 رکعت نماز طواف کی پڑھنے سے اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے ایک غلام خرید کر کے آزاد کر دیا۔ فرمایا اس کے بعد جب وہ صفا اور مروہ میں آتا ہے تو صفا اور مروہ کیا ہے؟ یہ اصل میں 2 پہاڑیاں، جس طرح آپ کی یہ سکھر میں پہاڑیاں ہیں نا، ایسی وہ بھی پہاڑیاں ہیں لیکن تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ فرق جو ہے وہ آپ اندازہ لگا لو۔ فرق یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام رب کے حکم سے اور اپنی بیوی حضرت سارہ کے کہنے سے وعلیکم السلام چلے مکہ مکرمہ، اور مکہ مکرمہ میں حکم یہ ہوا کہ اپنے اس چہیتے بیٹے اسماعیل، جن کو دعائیں مانگ مانگ کر رب سے لیا تھا، ابھی آپ شیر خوار سے دودھ پیتے تھے، تو ان کو اور ان کی والدہ جو ہاجرہ تھی ان کو جنگل بیابان میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ تو ابھی یہ کعبہ نہیں بنا تھا، اس وقت کی بات، کعبے کے نشان موجود تھے، جگہ معین تھی لیکن یہ تعمیر نہیں ہوئی۔ آدم علیہ السلام کے زمانے کی معمولی تعمیر تھی، اور وہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا تھا، طوفان نوح آیا تھا، تو وہ تعمیر ساری کی ساری پانی میں بہہ گئی۔ صرف جگہ معین تھی،
اور وہ رب کے علم میں تھی, حضرت جبریل کے علم میں تھی, اور جو اللہ کے مقربین تھے ان کے علم میں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے شہزادے حضرت اسماعیل جو شیر خوار تھے ان کو وہاں چھوڑا, اور کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں, صرف تھوڑی سی کھجوریں اور تھوڑا سا پانی دے کر کے, اور بیابان جنگل میں نہ کوئی پرند, نہ کوئی چرند, نہ کوئی انسان, نہ کوئی جانور, نہ وہاں کھانے کی چیز, نہ پینے کی چیز. تو پانی نہیں ہو تو سبزہ ہی نہیں ہوگا, اور جب سبزہ نہیں ہوگا تو وہاں کوئی چائے نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دونوں کو, بیوی کو اور بچے اسماعیل کو وہاں چھوڑ دیا, اور چھوڑ کر کے واپس جانے لگے. حضرت ہاجرہ حیران ہے, اور وہ اسماعیل پیارے جو دودھ شیر پیتے تھے, شیر خوار تھے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی مرضی کیا ہے, ہمارا باپ ہمیں جنگل میں چھوڑ کر کے اکیلا جا رہا, کوئی سہارا نہیں. حضرت ہاجرہ نے آواز دی, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بھی ایک امتحان تھا. جس طرح وہ چھری پھیرنے کا امتحان تھا نا, اس طرح یہ بھی امتحان تھا. پیچھے گم کر نہیں دیکھا. حضرت ہاجرہ حیران کہ ابراہیم کوئی عام آدمی تو نہیں, اللہ کے نبی ہے, اور یہ کسی پر ظلم تو کر نہیں سکتے, ہو سکتا ہے کہ ان کو رب کا حکم ایسا ہی ہو. تو انہوں نے آواز بھی کیا, ابراہیم ہمیں اتنا تو بتا جاؤ کہ یہ آپ جو ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں, کہ رب کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہو, پھر بھی آپ نے پیچھے گھوم کر نہیں دیکھا کہ کہیں شیر خوار اسماعیل کو دیکھ کر محبت کا غلبہ اور نہ ہو جائے, اور پھر اس امتحان میں کہیں فیل نہ ہو جائے. آپ نے پھر بھی پیچھے گھوم کر نہیں دیکھا, ایسے سر سے راضی ہے کہ ہاں میں خود نہیں چھوڑ کر جا رہا, مجھے رب کا حکم ہے. حضرت ہاجرہ نے جواب دیا, ابراہیم اچھا اگر رب کا حکم ہے تو اب آپ 1000 بار جاؤ, 1000 دفعہ جاؤ, اب ہمیں کسی قسم کی فکر نہیں. حضرت ابراہیم ان کو چھوڑ کر تو آگے نکل گئے, لیکن آگے جا کے جب ایک جھنڈ آئے اور پہاڑ کی آڑ میں کھڑے ہوئے, تو پھر خیال آیا کہ اس مفلسی کے عالم میں اپنی بیوی ہاجرہ اور اسماعیل شیر خوار کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, تو مجھ کو ان کے لیے دعا تو کر جاؤں. حضرت ابراہیم نے ایک پہاڑ کی آڑ میں کھڑے ہو کر دعا کی, رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ تعالیٰ, آج میں شیر خوار بچے اسماعیل اور اس کی والدہ حضرت ہاجرہ کو یہاں بیابان جنگل میں جہاں پانی کا قطرہ کوئی نہیں, کھانے پینے کی چیز کوئی نہیں ہے, تیرے حکم سے چھوڑ کر میں جا رہا ہوں. اے اللہ ان کی حفاظت نگرانی کرنا, اور ان کو دنیا کی نعمتیں عطا کرنا, اور ساری زمین کے لوگوں کے دلوں کو اس طرف موڑ دینا, یہ تیرا کام ہے. حضرت ابراہیم کی یہ دعا ہے جو آپ ہیں سکر کے رہنے والے, کوئی ہے بمبئی کا رہنے والا, کوئی ہے دلی کا رہنے والا, کوئی کلکتے کا رہنے والا, کوئی سوڈان کا رہنے والا, کوئی افریقہ نائجیریا کا رہنے والا, کوئی سوریا اور عرب کا رہنے والا. بتاؤ, کوئی آپ کا رشتے دار وہاں رہتا ہے, کوئی آپ کی والد صاحبہ رہتی ہے مکے میں جو آپ در پہ چلے جا رہے ہیں, کون سی آپ کی وہاں دولت ہے؟ یہ دولت کچھ نہیں ہے, وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے کہ جب انہوں نے اسماعیل کو چھوڑا تھا, ہاجرہ کو چھوڑا تھا, تو پہاڑ کی آڑ میں کھڑے ہو کر دعا کی تھی, اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ادھر پھیر دے. دعا کا اثر ہے کہ ساری کائنات کے دل جو ہیں وہ ادھر مائل ہیں, اور ہر ایک تمنا کرتا ہے کہ اے مولا وہ دن نصیب کر دے کہ تیرا خانہ کعبہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو, زمزم ہمارے سینے کے سامنے ہو, اور ہم وہاں پر حاضر. بہرحال خلاصہ یہ مضمون لمبا نہ ہو جائے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, اور دعا کر کے ویسے چھوڑ کر کے آ گئے. حضرت ہاجرہ وہ پانی تھوڑا تھوڑا پلاتے, خود بھی پیتی رہی اور کھجوریں بھی کھاتی رہی, اور وہ دودھ اپنے بچے کو پلاتی رہی. کچھ وقت گزرا کہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی, پانی بھی ختم ہو گیا. خیر, جو انسان کھاتا پیتا رہے 1-2 دن تک تو جسم میں طاقت رہتی ہے, اپنا دودھ بچے کو پلاتی رہی, لیکن جب خود کھانے کو نہیں ملے گا تو دودھ کہاں سے ہوگا, بچے کو کیا پلائیں گی. نتیجہ یہ نکلا, 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن ہفتہ 15 دن مہینہ گزر گیا, اور بھوک کی شدت بڑھتی گئی, رات بھی اسی حال میں گزرتی ہے اور دن بھی اسی حال میں گزرتا ہے, اکیلی تنہا ہے, چاروں طرف ایک. آپ نے جو حج کر کے دیکھا ہوگا کہ جس جگہ خانہ کعبہ ہے, زمزم ہے, اس جگہ کھڑے ہو کر دیکھیں چاروں طرف کتنے اونچے پہاڑ ہیں. اگر وہاں ایسی جگہ میں انسان بھیانک جگہ میں ہو تو کتنا ڈر اور خوف معلوم ہوتا ہے, لیکن جب رب کے پیارے ہوتے ہیں نا انہیں کوئی خوف نہیں. توکل اسے کہتے ہیں. حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل یہ دونوں ماں بیٹے جو دودھ پیتے ہیں وہیں پر پڑے ہوئے ہیں, اور پانی ختم ہو گیا, کھجوریں بھی ختم ہو گئی.
حضرت حاجرہ نے بڑی کوشش کی کہیں کوئی شے مل جائے لیکن کہاں ملے. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ سامنے یہ جو پہاڑی ہے اب تو وہاں عمارتیں بنی بڑی بڑی لیکن پہلے عمارتیں نہیں تھی تو صرف پہاڑیاں تھی. شاید دیکھوں جا کر کے اس پہاڑی پر کوئی چشمہ نکل آئے پانی مل جائے یا دوسری پہاڑی پر کوئی پانی مجھے مل جائے. تو وہ گئی پہلے صفا پہاڑی پر گئی اور وہاں جا کر جب وہ دیکھا لیکن پانی نہ ملا. پانی بھی تلاش کر رہی ہے, ایک آنکھ سے پانی ڈھونڈ رہی ہے اور ایک آنکھ جو ہے وہ پیارے دودھ پیتے اسماعیل کی طرف لگی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ پیاس کی بے چینی اور اضطرابی میں ان کو پر کوئی ایسی چیز غالب آ جائے. تو ادھر بھی نگاہ ہے, ایک آنکھ سے پانی دیکھ رہی ہے اور ایک آنکھ جو ہے وہ بیٹے کے اوپر لگی ہوئی ہے. وہاں سے نیچے اتنی سامنے پہاڑی دوسری نظر آئی مروا, خیال کیا شاید وہاں جا کر دیکھیں, وہاں گئی لیکن پانی وہاں بھی نہ ملا. تو جا رہی ادھر کو لیکن نگاہ ہے ادھر. آپ نے جب دیکھا صفا پر کھڑے ہو تو سامنے مروا پہاڑی نظر آئے گی تو خانہ کعبہ کہاں ہوگا, اس طرف. ادھر دیکھیں گے تو خانہ کعبہ اور ادھر دیکھیں گے تو مروا پہاڑی ہے. جا رہی ہے مروا کی طرف لیکن دیکھ رہی ہے خانہ کعبہ کے پاس اسماعیل پیارے کو تو کہیں ایسا نہ ہو ان کو تکلیف ہے. درمیان میں جاتے جاتے نگاہ ادھر ہے لیکن کچھ تھوڑا سا حصہ ایسا آتا ہے جو اس زمانے میں نیچا تھا اور وہاں جب آپ پہنچتی تھی تو نگاہ حضرت اسماعیل پر نہیں پڑتی تھی. تو اس جگہ کہتے ہیں میلین الاخضرین, بین المیلین الاخضرین. آدمی وہاں سبز رنگ کی تو بتیاں لگی ہوئی ہیں تو جب وہاں حاجی پہنچتے ہیں نا صحیح کرنے کے لیے تو وہاں دوڑ لگاتے ہیں. کیوں کہ حضرت اسماعیل جو تھے ان کو حضرت حاجرہ کو حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے تو اتنے حصے میں ان کی بے چینی اور محبت کی بنا پر حضرت حاجرہ دوڑ کر وہ حصہ پاس کرتے. بہرحال حضرت حاجرہ نے 7 چکر لگائے اور آئیں گئیں اور اس مقام میں جب پہنچتی جہاں حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے وہاں دوڑ لگایا کرتی تھی. تو حضرت حاجرہ کوئی نبی نہیں تھی, پیغمبر نہیں تھی, رسول نہیں تھی, خدا نہیں تھی, معاذ اللہ خدا کا شریک بھی نہیں تھی. کون تھی؟ حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ کی باندھی تھی اور انہوں نے پھر آزاد کر کے حضرت ابراہیم کے نکاح میں دیا ہوا تھی باندھی. تو حضرت حاجرہ جو حضرت اسماعیل کی والدہ ہے یہ نبی کی بیوی ہے اور بیوی بھی ایک باندھی جو حضرت سارہ کی باندھی تھی, ان کو مصر کے بادشاہ نے انعام میں دی تھی. تو اس باندھی کا درجہ دیکھو, نبی کی باندھی جو نبی کے نکاح میں آ گئی تھی ان کا درجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسماعیل پیارے کے لیے صفا مروا کے درمیان 7 چکر لگائے اور وہ تھوڑا سا حصہ ہے 30-40 قدم تک جس کے اندر انہوں نے دوڑ لگائی تھی. تو اللہ تعالیٰ کو وہ نبی کی بیوی کی باندھی حضرت حاجرہ ہے ان کا وہ دوڑنا حضرت اسماعیل کے لیے ایسا پسند آیا. رب نے فرمایا اے حاجرہ آج تو دوڑ رہی ہے, قیامت تک میرے محبوب کو امتی کوئی مسلمان حاجی جب تک تیری یہ نقل نہیں کرے گا اس وقت تک کسی کا حج نہیں ہوگا. آج اگر ہم بزرگوں کے دربار میں جائیں یہ کیوں جاتے ہیں بھائی یہاں اللہ والے لیتے ہوئے ہیں ان کے یہاں ہم دعا کے لیے فاتحہ کے لیے آ رہے ہیں وہاں کیا رکھا ہوا ہے. تو میں ان وادیوں سے پوچھتا ہوں دیوبندیوں سے ارے نبی ولی کے دربار میں یا نبی کے دربار میں کیا رکھا ہے تو تم صفا مروا پر پاگلوں کی طرح دوڑے پھر رہے ہو, سر ننگا ہے, ہاتھ پیر ننگے ہیں, 2 چادریں لپیٹی ہوئی ہیں اور بھاگے چلے جا رہے ہیں. ہوا چلتی ہے وہاں ادھر سے ادھر آتی ہے, چادر کھل بھی جاتی ہے, پیر ننگے ہو جاتے ہیں, دیوانوں کی طرح بھاگتے چلے جا رہے ہو. بولے صاحب کیا ہوا, یہ تو پہاڑیاں یہاں کیا رکھا ہوا ہے؟ بولے ان سے جواب کیا دیں, پتھر کی پہاڑیاں ہیں کیا رکھا ہوا ہے. وہاں پھر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ رب نے فرمایا. رب نے کیا فرمایا؟ رب نے یہ فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, کہ بے شک صفا اور مروہ اب ان کو کوئی پہاڑیاں نہ کہے, ان کو پہاڑی کوئی نہ کہے. یہ اب پتھر کی پہاڑیاں بے شک ہے لیکن اب یہ پتھر کی نہیں رہی. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. قرآن پاک کے دوسرے سپارے میں دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صفا مروہ جو ہے یہ تو میری نشانیاں ہیں, میری یادگار ہیں.
اب ذرا سوچو، اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ صفا مروہ پتھر کی پہاڑیاں یہ شاعر اللہ کی نشانی ہو گئی، اللہ کی یادگار ہو گئی، اور قیامت تک کوئی بھی حاجی چاہے وہابی ہو، دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، جب تک اس کے درمیان میں دیوانوں کے پاگلوں کی طرح دوڑ نہیں لگائے گا اس کا حج کیا عمرہ بھی نہیں ہوگا، نہ حج ہوگا نہ عمرہ ہوگا۔ اندازہ لگائیے یہ صفا مروہ پہاڑیاں جو ہیں یہ ایسی دو پہاڑیاں، اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت حاجرہ نے صرف یہاں دوڑ لگائی تھی، 7 چکر لگائے تھے، تو ہر حاجی کے لیے ضروری ہے کہ 7 چکر لگائے۔ آج تو حضرت حاجرہ وہاں نہیں، یا آج ان کے قدم کے وہاں موجود نہیں، تو جس جگہ حضرت حاجرہ نبی نے نہیں، نبی کی بیوی کی باندھی نے اور نبی کی بیوی نے جہاں صرف ایک دفعہ گزر 7 دفعہ کیا ہو، تو اب اس کے لیے ضروری ہو گیا کہ یہاں تم بھی چکر لگاؤ، حالانکہ وہاں حاجرہ موجود نہیں ہے۔ تو جس جگہ اللہ والے قبر میں لیٹے ہوں، جس جگہ وہ موجود ہو اور موجود بھی زندہ ہو، اور خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سبز گنبد کے اندر